بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک شو، میں ہوں آپ کا میزبان بلال مبشر، اور ایک بار پھر ایک نئے پروگرام یعنی کہ ٹاک اور ٹکر سے بھرپور ٹاکرا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ معذرت خواہ ہیں ان لوگوں سے جو کافی دیر سے ہمیں میسیجز کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ پروگرام کیوں نہیں ہوا۔ لیپ ٹاپ کی خرابی کے باعث یہ سارے معاملات ہوئے، جس وجہ سے تاخیر ہوئی، اور قائد ڈے بھی تھا، وہ بھی ہم نہ سیلیبریٹ کر سکے، اور ابھی نیا سال آنے والا ہے، آج سال کا آخری دن ہے، تو پروگرام نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ نیا سال آ رہا ہے اور نیا منی بجٹ بھی آ رہا ہے، اور مہنگائی کا طوفان بھی آ رہا ہے۔ بہت ساری جہاں پر نویدیں ہیں، اچھی اچھی خبریں بھی ہیں، وہاں پر منی بجٹ نے امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ یقینی طور پر ہر بندہ پریشان ہے، پہلے ہی پریشان تھا، لیکن جب سے پتا چلا ہے کہ اب منی بجٹ آ رہا ہے جس میں اور ٹیکسز لگیں گے، جس سے اور معاملات خراب ہوں گے، تو ایسے ہی موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ بات کریں جو عام عوام کی بات ہے، جو ایک پڑھا لکھا انسان ہمارے ساتھ موجود ہو، وہ گفتگو کرے، جس نے دنیا گھومی ہوئی ہو وہ بات کرے، جس کی ایک غریب سے غریب آدمی تک بھی رسائی ہے، ان کے ساتھ بھی رفاقت ہے، ان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، ان سے بھی وہ ملاقات رکھتا ہے، ان سے بھی بات کرتا ہے۔ ایسے شخص کو بھی ہم اپنے پروگرام میں لے کر آئیں، اور پھر ایسے شخص کو بھی لے کر آئیں جو حکام بالا کے ہر ایک عہدے دار سے تعلق رکھتا ہے، ان سے ملاقات بھی کرتا ہے، تاکہ وہ جب بات کریں تو وہ ڈپلومیٹک بات نہ ہو، ایسی بات ہو، حق اور سچ کی بات ہو، نڈر بات ہو، اور جب وہ بات کریں، جب وہ تنقید کریں، تو تنقید کرنے والا چاہے چھوٹا آدمی ہو چاہے بڑا آدمی ہو، پوزیشن کے حساب سے بات کر رہا ہوں، ہر انسان ویسے تو ہر انسان برابر ہے، لیکن پوزیشن کے حساب سے کوئی چھوٹا بڑا کہا جاتا ہے، عہدے کے حساب سے ہر ایک شخص کی ترجمانی ہو۔ پچھلے پروگرام میں ایک سوال ان سے کیا تھا میں نے، جس سے میں بڑا متاثر ہوا تھا، اور میں آج پھر اسی موضوع کو لے کے آگے چلیں گے۔ وہی ایک چھوٹی سی بات کوٹ کر کے آگے چلتا ہوں، ان کے ساتھ تعارف کراؤں گا آپ کو۔ میں نے جب ان سے سوال کیا کہ مہنگائی اتنی ہے، اگر عمران خان صاحب چلے جائیں اور نواز شریف صاحب آ جائیں، تب تک نواز شریف صاحب کے آنے کی کوئی خبر نہیں تھی، اگر وہ آ جائیں تو کیا وہ مہنگائی پر کنٹرول کر سکیں گے؟ تو انہوں نے وہی جواب دیا جو یقینی طور پر ہم سب کی ترجمانی تھا، انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو ٹائم لگے گا ٹھیک کرنے میں، ہاں لیکن وہ تجربہ کار ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کیسے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، اور کیسے مہنگائی کے خلاف ہم نے ایکشن لینے ہیں اور عوام کو ریلیف دینا ہے۔ یقینی طور پر آپ جان چکے ہوں گے کہ میرے علاقے میں، میرے شہر میں ایک ایسے نڈر شخصیت بھی موجود ہے، ایسے نڈر انسان سے آج آپ کے ساتھ ایک بار پھر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ماہر ہیں سیاسی تجزیہ کار میں، کیونکہ جتنے اچھے تجزیے وہ کرتے ہیں، یقینی طور پر جو لوگ ان کے فرینڈ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ وہ ہمیشہ ہی نبی بلی بات کرتے ہیں، فضول بات وہ کرتے نہیں، اور جب بھی بات کریں گے اتھینٹک ہوگی، پروف کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ہر ایک شخص کے ساتھ برابر کا تعلق رکھنے والے چودھری احمد حسن ویس نمبردار صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں۔ چودھری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ السلام علیکم، کیا چال ہیں جی؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے جی۔ چودھری صاحب دیکھیں، کافی دن ہو گیا، ویسے تو آپ کے ساتھ تقریباً ایک ماہ ہو گیا پروگرام کیا تھا، پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے مہنگائی کے اوپر خوب باتیں کی، خوب تذکرے ہوئے ہمارے کہ مہنگائی نے انسان کو، ہر پاکستانی کو جس طرح جکڑا ہوا ہے، ہر آدمی پریشان ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کل حالات کیسے ہوں گے، چونکہ آپ امیر بھی ہیں، اور لیکن آپ کے جو یار دوست ہیں، جانے والے ہیں، آپ کی تصاویر میں دیکھتے ہیں کہ غریب بھی شامل ہیں، جو آپ کے ڈیرے پہ آتے ہیں، آپ کے یہاں پاس آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، تو آپ مہنگائی کے بارے سے کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے کالو صاحب آپ کا شکریہ، یہ موقع دیا کہ میں آپ کو اور اس کے بعد آپ کو ایک خواہش ہے اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی صحیح رکھے، اگلے سال 2022 شروع ہونے والا ہے، جی جی انشاءاللہ، ابھی یہ بڑا 7 گھنٹے رہ گئے تقریباً، جی جی یہ شروع ہو جائے گا میرا سال، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، مین چیز ہے صحت۔ جی جی اور مہنگائی کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں تو میں شاید آپ ذکر تو کیا کہ مہنگائی میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ہمیں اپنی آمدن بڑھانی،
جی جی اور مہنگائی کے اوپر ابھی دی جائے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جو منی بجٹ آیا ہے جی جی یہ ہماری ضرورت ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو کہا تھا کہ 12 مہینے تک ہمارے ڈیڈ لائن ہے. صحیح. تو وہاں سے ہمیں پھر $1 ارب ملنا ہے. تو اس کے لیے ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے, اور میرے خیال میں وہ ریکوائرمنٹ اتنی بری بھی نہیں ہے, کیونکہ ٹیکس ہمارے ملک میں جو ٹیکس کا بہت ہی کمزور ہے. ٹیکس سے ملک چلتے ہیں. آپ جتنے امیر ملک ہیں جیسے جاپان ہے, جرمنی ہے, امریکہ ہے, یہ سب ٹیکس سے چلتے ہیں. یعنی کہ ہر چیز پہ ٹیکس ہوتا ہے. لیکن ہماری بدبختی اس معاملے میں ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے, اور جو نوکری یا کام کے جو موقع ہیں وہ بہت ہی کم. اس کی وجہ پاپولیشن ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو کہا جو پاپولیشن ہے, ہمیں سب سے بڑا چیلنج پاپولیشن. اور ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے. ہم شروع سے بچپن سے پڑھتے تھے کہ زراعت پہ ہے سب کچھ. اب یہ دیکھیں کہ ہم زرعی ملک کو کھلاتے ہیں لیکن زراعت ہماری بالکل نیچے جا رہی ہے. اور ہم ہر سال اب گندم اور یہ جو کھانے پینے والی جو چیزیں ہیں سب امپورٹ, اور یہ گورنمنٹ آپ کو بتا $8 ارب کی کہی ہے, لیکن زیادہ اس کی بہت ساری ہے امپورٹ کرنے میں. اور دوسرا ہمارا یہ جو تھا کہ ہم نے امریکہ کو بتا دیا دیکھو طالبان نے قبضہ کر لیا, یہ وہ جو 4 کروڑ کی جو آبادی ہے وہ بھی ہمیں جہیز میں مل گئی ہے. تو ہمیں کیونکہ افغانستان کو میں خوراکی بہت انہوں نے خوراکی بہت ان کی وجہ سے ہمارا جو روپیہ دبئی میں $200 تک ٹریڈ کر گیا, $1 $200 کے برابر. کہ وہ افغانی یہاں پر بہت سارے رہتے ہیں, ان کو ڈالر کی ضرورت ہے, ان کو ڈالر میں چیزیں ملتی ہیں سارے ملک کے بعد سے. اور یہ کچھ ہمارے جو پیار کمزور ہوتا جا رہا ہے. یہ بھی اس کی وجہ یہ ہے. تو کچھ IMF سے بھی ہمارے مذاکرات تھے کہ آپ نے اپنی کرنسی کو ذرا نیچے کرنا ہے. تو ایبسلیوٹلی ناٹ جو تھے ہمارے, اب آپ کو پتہ چلا. میں پہلے شروع دن سے کہتا ہوں کہ ہم مغرب کے ساتھ کوئی بھی ہمارا ساتھ, مغرب سے ہمارا کلچر ہے, ہماری علم سے زبان ملتی ہے. ہم خود بھی مغرب سے آئے ہیں, ہمارے لوگ ہیں خود بھی وہیں سے آئے ہیں. اور یہ جو مڈل ایسٹ ہے سب سے زیادہ جو ہمارے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں مڈل ایسٹ میں جو امریکہ اور یہ جو مغربی اتحاد ہے ان کا بڑا سعودی عرب میں UAE میں اسپیشلی UAE اور سعودی عرب میں تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے پاکستانی کام کرتے ہیں. تو ہم مہنگائی یہ جو منی بجٹ آیا اس میں تقریباً 150 چیزوں پر ٹیکس 150 چیزوں پر 150 چیزوں پہ, اور آپ کی کچن کی بہت ساری چیزوں پہ ٹیکس. جتنی بھی چیزیں آپ کی پیک ہوتی ہیں شاپنگ مال سے خریدتے ہیں سب پہ ٹیکس لگتا ہے. اچھا. اس کے بعد ہوٹل ہیں جو لگژری ہوٹل ہیں ویسے بھی ہوٹل ہیں ان پہ بھی 17% ٹیکس لگ گیا. اور انہوں نے اسٹوڈنٹوں کو بھی چھوڑا, آپ کے جتنے بھی ITs کے ہیں جو لیپ ٹاپ ہیں ٹیکس لگا. اور موبائل جو ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, بات کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں, جو $200 سے اوپر موبائل اس پہ بھی ٹیکس لگا. یعنی کہ مہنگائی کا ایک طوفان سامنے مجھے. اور یہ تو نیا سال جب آ رہا ہے تو نیا سال ساتھ ساتھ طوفان بھی لے کے آ رہا ہے, اب یہ کہنا چاہتے ہیں. ہاں, لیکن ہم 2021 کی بات کریں تو ہم نے تو وہ میں طوفان بھی دیکھے ہیں. بجلی کی بات کریں تو اتنے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ اتنے ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں. 70 یونٹ ہیں اور بل 4000 کے قریب 3500-4000 بل آیا ہوا ہے, اور وہی پہلے بل ہوتا تھا 2000 کے قریب. وہ تو ہم تو پہلے ہی لٹے پٹے ہوئے ہیں. ہم کیا امید کریں پھر آگے سال کیا ہوگا ہمارے ساتھ. میں آپ کو بات ہمیں اپنا لائف اسٹائل چینج 52% 3% جو پاپولیشن ہماری, ہمیں ان کو بھی آپ یہ جو میدان میں لے کر کام کرے.
وہی تو ہمیں ترقی کرتی ہیں جہاں کی عورتیں بھی اور مردوں کے شانہ بشانہ. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں, بنگلہ دیش ان کے 42 ارب ایکسپورٹ ہے, 42 ارب. وہ کیوں؟ کیونکہ جو ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہے, ساری جو فیکٹری ہے اس میں تقریباً 80% ہوتے ہیں. اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہمارا جو اسٹائل ہے, ایک بندہ کما رہا ہے, آپ کا جہاں کما رہے ہیں, اور 5-6 بچے, اور دادا ابو دادی اماں بھی گھر میں بیٹھے, وائف بھی ہاؤس وائف, سب کھا رہے ہیں. یہ چینج کرنا پڑے گا, کیونکہ یورپ میں بھی بہت پہلے کا چینج ہو گیا. آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ چینج ہو گیا تھا. فیکٹریوں میں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی تھی, اور میکسیمم کسی کے 2 بچے ہوتے تھے, زیادہ کے ایک ہی ہوتے تھے. تو چائنا کو دیکھیں, چائنا ہمارا جو رہنے سہنے کا جو کلچر ہے اسے چینج کرنا پڑے گا. پھر ہر گھر کے ہر فرد کو, پھر ہم اس مہنگائی سے تھوڑا بہت مقابلہ کریں گے. ایسے نہیں ہوتا کہ ایک بندہ ہے بیچارہ 15,000 اچھے بھی پال رہے ہیں, ایسے آپ نہیں چلے. صحیح ہے. لیکن مہنگائی پچھلے دور میں بھی ہوتی رہی ہے, کوئی بھی دور ایسا نہیں ہے. یہ ہم سوال پہلے بھی کر چکے ہیں. لیکن یہ جو بجٹ آ رہا ہے, عام طور پر تو جون میں آتا ہے, جون جولائی میں بجٹ کا ٹائم ہوتا ہے. یہ سال کے اینڈ کے اوپر نئے سال کا تحفہ منی بجٹ کے ساتھ کیوں دے رہے ہیں ان کو؟ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ میرے کام میں جو پچھلا بجٹ بنایا تھا اس پر ڈالر انہوں نے کیا ہے 53 کا 55 کا تھا, اس لحاظ سے بنایا تھا. اب ڈالر جو ہے وہ 180 روپے کا 182 روپے کا ٹریڈ کرتا ہے. تو لہٰذا کیونکہ ڈالر مہنگا ہو گیا, روپیہ سستا ہو گیا, تو بجٹ پہ دوبارہ آنا ہے. اور میں کو آپ کو بتاؤں, ہو سکتا ہے کہ مارچ میں پھر نیا بجٹ, اچھا 3 مہینے بعد ہو سکتا ہے. لیکن مارچ میں تو الیکشن کی بھی امید ہے نا, وہ ٹائم تو الیکشن کا ہوگا, تب بجٹ آیا تو پھر تو یہ گورنمنٹ گئی, پھر تو بلجاتی الیکشن کی طرف منی بجٹ یہ گورنمنٹ ویسے بھی اس کی وجہ ہے کہ ہر بار کیونکہ مہنگائی اتنی ہوتی ہے کہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی, اور اس میں زیادہ قصور انٹرنیشنل کے ہمارے, لیکن زیادہ قصور ہماری بنایا. اس کے بعد ہمارا ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ جو اتنے پیسے ہیں اس میں ہم سارے نہیں زیادہ بات ہے کہ پیسے کی تو ایک تو ویلیو دن دن کم ہوتی ہے. آپ کو میں سمجھاؤں کہ حساب لگائیں کہ جس کے پاس 1 لاکھ روپے اس کی جو ویلیو ہے نا روپے کی, وہ اب تقریباً 60,000 روپے ہو, 60,000 روپے تک, یعنی کہ 60,000 روپے اس کی ویلیو, وہ 1 لاکھ روپے 60,000 جی جی ویلیو کم ہو گئی. تو مہنگائی کا جو طوفان یہ تھا, اور خاص طور پہ پاکستان اس گورنمنٹ کی یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ نے زیادہ امیر لوگوں کو جو زیادہ یہ تو جو غریب ہے اس کی جو فوڈ آئٹم ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک ابھی بھی اسی مہینے میں جو دسمبر جا 12% مہنگا ہے, یعنی کہ ڈبل فگر, اور دیہاتوں میں 16%. جیسے گیس ابھی کہہ رہے ہیں حال ہی میں دیکھا صبح ہو رہی ہے کتنی جی, جو گیس کا سلنڈر ہے نا وہ تقریباً گورنمنٹ کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً ہے تقریباً 2200 روپے, لیکن سلنڈر جو ہے وہ آپ دیہاتوں میں ابھی بھی 2600 2700 2500 2800 تک بھی. تو جو گورنمنٹ جیسے یہ جو بکرے کا گوشت ہے گورنمنٹ کا جو ریٹ ہے آپ کو 1500 روپے کا ملتا ہے, 1300 روپے سے لے کے 1500, جتنی آپ کی جو مہنگائی. چلیں آگے بات کریں گے. نادر جی آپ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اور جب واپس آئیں گے تو پھر کچھ دیر ہم بات کریں گے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو آگے آ رہے ہیں, ہمارے علاقے میں کیا ہونے جا رہا ہے, کیا کچھ ہوگا. حکومت بلدیاتی الیکشن کے اوپر
کتنی توجہ کر رہی ہے، کتنی سنسیئر ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. اور پھر جب ہم ٹاکرے پہ آئیں گے تو پھر ہم بجٹ کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہم سیپریٹ کر کے اس کا عام انسان کے اوپر، تاجر کے اوپر اور کسان کے اوپر، اور پھر تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے ان کی کیا ترجیحات ہیں تو ان کے حوالے سے بات کریں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروپرائٹر علی نواز محمد یاسین. پروپرائٹر علی نواز محمد یاسین. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے مہنگائی کے حوالے سے، لیکن ابھی جو چھوٹا سا سیشن ہے 15 سے 20 منٹ کا، ہم اس میں کوشش کریں گے کہ ہمارے علاقے کی جو بات ہے وہ بھی کریں اور ملکی لیول پہ بھی بات کریں. جمہوریت کا حسن جہاں پر عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، وہاں پر اس کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند جس کو کہا جاتا ہے وہ بلدیاتی نظام ہوتا ہے. کہ پھر ایک ایم این اے یا ایم پی اے کا صرف قوانین کی پاسداری، نئے قوانین بنانا اور ترامیم کرنا، یہی اس کی اصل ذمہ داری ہے. لیکن انفارچونیٹلی جب بھی بلدیاتی نظام بحال ہوتا ہے تو اوپر بیٹھے جو چند لوگ جو ہیں وہ ان کو پھر ختم کر دیتے ہیں تاکہ ان کی حکومت ہو، وہ سڑکیں بنائیں، وہ گلیاں، نالیاں، پلیاں اور میٹر لگوائیں تاکہ لوگوں کو جب وہ بات کر سکیں کہ مجھے ووٹ دیں تاکہ میں ہی آپ کے ووٹ کا حقدار ہوں. تو اصل میں تو یہ کام ہے کونسلر کا، جنرل کونسلر کا، کنسان کونسلر کا، یہ چیئرمین کا، تحصیل ناظم کا، جو بھی یہ بلدیاتی لیول پہ کام کرتے ہیں وہ کیونکہ گلی محلے کو جانتے ہیں. اور ابھی حکومت نے اور تبدیلی لے کر آئے ہیں. ملک میں تو تبدیلی آئی نہیں جو ہم چاہتے تھے، جس کی خواہش تھی، لیکن انہوں نے بلدیاتی نظام میں اور تبدیلی لے کر آئے ہیں، جس کے حوالے سے ابھی ہم سیشن میں بات کرنے جا رہے ہیں. چودھری احمد حسن ویس نمبردار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب، بات یہ ہے کہ ابھی بلدیاتی الیکشن سر پر ہیں، کیونکہ آج آخری دن ہے جو ہمارے موجودہ یا کہہ لیں کہ سابقہ جو چیئرمین صاحبان تھے، کونسلر صاحبان تھے، انہوں نے ان کا ٹینیور پورا ہو چکا ہے. کل سے وہ چیئرمین بلدیہ نہیں ہوں گے، ایکس لگنا شروع ہو جائے گا. بلدیاتی الیکشن کی ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں، پھر سیشن کریں گے جب ہم کمپیریزن کریں گے یورپ اور پاکستان کے حوالے سے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر میں پاکستان کے اندر بلدیاتی نظام کی اہمیت کیا ہے، بلدیاتی نظام کا فائدہ کیا ہے؟ جو جمہوریت، اصل جمہوریت ہوتی ہے جی جی وہ بلدیاتی نظام صحیح کہ آپ کا جو کونسلر ہے نا، آپ کے محلے کا کونسلر ہر جانتا ہے، اپنے محلے کو جانتا ہے، اپنے گاؤں کو جانتا ہے. جی جی کہ میرے گاؤں میں کیا مشکلات ہیں، کون سی جو چیزیں ہیں وہ بڑھنے والی ہیں، نالی سمجھے جو بھی ہوتے ہیں جی جی یہ وہی جانتا ہے. اور اوپر جو ایم ایل اے ایم پی ایز ہیں ان کا تو کام ہوتا ہے قانون سازی، مگر یہ ایسی ہے کہ جتنا بھی کام ہے نا، جو سب سے زیادہ جو اسٹرانگ ہے جو، لیکن ہم بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسا
ہمارے ملک میں تو جمہوریت آپ کو کہے گا ساتھیوں کے ساتھ چلتی ہے، پوری جمہوریت نہیں ہے. تو یہ ہے کہ میرا نظریہ میں اگر میرے ولیج کونسل ہے یہ بنا کہ ہر ولیج میں ایک آپ کا چیئرمین ہو اور اس کے نیچے 3 کونسلر اور اس میں ایک سیکرٹری ہو، اسی میں آپ کا اندراج ہو، یہ آپ کا جو جتنا بھی ہے یہ پیدائش کا مواد کا اندراج ہو، پیدائش کا اندراج ہو، اور یہاں تک کہ زمینوں کا بھی اندراج. ہاں، اور وہی جب وہی کاؤنسلر جو ہے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ جو آپ کو ایشو ہوتا ہے جی وہی بنا کر اس کی تصدیق جو ہے وہ کرے. تو جو ضلعی نظام ہے نا، اس کے یہ جو ضلع ہے نا، یہ اس وقت انگریز جب لایا تھا ان کی آبادی. اب ہمیں ضلع جو ہے نا وہ ختم کر کے تحصیل جو ہے اس لیول پہ تحصیل کونسل ہونی چاہیے ضلع کو. یہ تو لڑ رہے ہیں نا چیئرمین تحصیل کا چیئرمین ہوگا جو فائنل نہیں کیا. گورنمنٹ چاہتی ہے کہ الیکشن میں آئے. اچھا ان کو اپنی کارکردگی پتا ہے نا. پتا بات کیا ہے کہ اس گورنمنٹ کے جتنی یہ ابھی جو ملی بچ رہا ہے جی ان کی تھوڑی بہت ہی ساتھ تھی اور ان کی کوئی ٹکٹ نہیں لے گا. اگر کسی نے اپنے الیکشن لوز کرنا ہے ٹکٹ لے گا اور جس گاؤں میں جائے گا لوگ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے خیال میں ولیج کونسل، یہ بھی ولیج کونسل کا کنسیپٹ لے کر آ، لیکن یہ 3-4 گاؤں ملا کے ایک بنانا چاہ رہے ہیں. آپ کے چاہتے ہیں کہ ہر گاؤں کا ایک ہو. کیونکہ تقریباً آپ کو ہمارا چک 170 جی ہمارے تقریباً 12 سے 15,000 ملا کے 12,000 تو 12,000 میں تو ایک ہونا چاہیے نا، ایک چیئرمین ہو اور اس کے نیچے 3 کونسلر ہو. ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ جب بھی پوزیشن ایسی آئے گی تو ظاہر سی بات ہے 2 سے 3 پارٹیاں، اگر سیاسی جماعت کی بات کریں جیسے بھی جماعتی الیکشن ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون ہے، باجوہ گروپ ہے، ہمارے پاس تحریک انصاف ہے، پھر تحریک لبیک بھی ہے، اور پھر کچھ لوگ آزاد بھی ہوں گے جو الیکشن لڑیں گے. اگر ہم 4 جماعتوں کو ہی لے کے چلیں تحریک لبیک سمیت، ہمارے علاقے میں چونکہ وہ کافی متحرک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک گاؤں میں 4 بندے چیئرمین کے لیے آئیں گے، 4 کونسلر کے لیے آئیں گے. تو اگر ایک پارٹی ایک شخص کو سپورٹ کرتی ہے دوسری کو سپورٹ نہیں کرتی، جیسے آپ نے کہا کریکٹر سرٹیفکیٹ کی بات کی، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی بات کی، تو پھر تو وہاں پر بہت گڑبڑ ہوگی. پھر تو منتیں تلے کرنا پڑے گی ان کے، کیونکہ ہم وہیں پر جائیں گے، ہم نے اسی کو ووٹ نہیں دیا ہوگا، پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ. پتہ بات کیا ہے مگر میں جو آپ جب یہاں پہ تو پتا ہوتا ہے نا کہ چائے کہاں سے پی جا رہی ہے، کس کے رکشے رکھا ہے، کس کے حق میں نعرے مارے، سب کچھ پتا ہوتا ہے. مدر اللہ سے پوچھا کہ آپ ووٹ کس کو ڈال گئے، کیونکہ میں بھی ووٹ کاسٹ کر کے کیونکہ یہاں پہ پورے گروپ ہوتے ہیں. یہ ایسے نہیں آپ کا سیکرٹ ہے، یہ آپ کا معاملہ ہے. اور جمہوریت کے لیے یہی اچھا ہوتا ہے کہ آپ آرام سے یہ اپنا ووٹ استعمال کریں. اور اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کو نیکسٹ ٹائم جو نیا الیکشن ہے تو آپ کو اس بندے کو یا اس گروپ کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ جمہوریت میں چیک اینڈ بیلنس اور یہ جو ٹنور ہے یہ 4 اکثر ملکوں میں 4 سال پہلے یہ ہونا چاہیے. اس پہ چیک اینڈ بیلنس تو عوام کے ہاتھ میں طاقت تو ووٹ کی طاقت تو اگلے دفعہ فیصلہ کرتے کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے، کیوں کون سا بندہ یا کون سی پارٹی ہمارے لیے بہتر. صحیح ہے. تو آپ نے یہ بات پوچھی ہے یہ 4 پارٹی ہے. تو ہمارے جو ایریا اس میں جو آنے والے وقت میں وہ 2 پارٹیوں میں ایک مسلم لیگ نواز گروپ ہے، اس کا مقابلہ ہے کیونکہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے نا وہ جو بیچارہ پریشان ہے، جس سے عمران خان بیٹے نے بڑے خواب دکھائے، اتنے سنہرے خواب دکھائے جو کہ ناممکن ہے.
کہیں بھی نہیں. مشکل ہے, وہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ وہ پرائم منسٹر سائیکل پہ جا رہا ہے اور وہ مغرب کی باتیں کرتے تھے, آپ کو ایسے ایسے خواب دکھاتے تھے, تو اب وہ خواب چکنا چاہیے ہو گئے ہیں, بلکہ وہ عذاب آ گیا آپ کے لیے. تو اس لحاظ سے جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہے وہ موو کرے گا, اس کے لیے جو جگہ ہے وہ عذاب جو ایریا میں سب سے زیادہ جو مشہور ہے ان کی پارٹی میں لوگ زیادہ جائیں گے, ان کو جوائن کریں گے. لیکن اگر ہم بات کریں موجودہ حالات کی, ملک اعظم صاحب سب سے زیادہ متحرک نظر آ رہے ہیں. طارق محمد باجوہ اور ملک اعظم کے درمیان سخت ترین مقابلہ جاری و ساری ہے. آپ کیسے کہیں گے کہ پھر کون سی پارٹی آگے جائے گی, کون سی پیچھے جائے گی؟ ملک اعظم اگر پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم تو اس کے بجائے اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہی آپ بتائے گا کہ بھائی لوگ نہیں, لیکن دیکھیں وہ چیئرمین بیت المال بھی ہیں, پھر متحرک ہیں. ابھی ہر اتوار کو ہفتے کو کہیں نہ کہیں وہ جلسہ کر رہے ہوتے ہیں, سلائی مشینیں تقسیم کر رہے ہیں, چیک تقسیم کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. آپ کو اگر تاریخ یاد تھی, ان کے پاس بڑا پیسہ تھا. میرے مشرف صاحب تھے, ڈکٹیٹر تھے, انہوں نے کہا بنائی ہوئی تھی اور باہر سے خوب مغرب پیسہ دے رہا تھا, اپنے لوگ یہ بیچ رہے تھے, مغرب کیا گیا نا کم دے رہے تھے, بہت پیسہ تھا. کاف لیگ نے اتنا کام کیا, یہ جو چودھری ہیں ہمارے پرویز الہی صاحب یہ پنجاب کے چیف منسٹر تھے, اتنا کام کیا, اتنا کسی نے کام نہیں کیا. بعد میں کیا ہوا کہ لوگوں نے ان کو مٹے مارے, جسے پنجابی میں کہتے ہیں, تو ان کو ووٹ بہت کم ملا. 2008 میں ان کی سیٹیں میں 50 کے قریب رہ گئی. پھر 2013 میں الیکشن ہوا, ان کی سیٹیں ختم ہو گئی, بہت تھوڑی جو 2-3 تھی. اب پھر ان کی سیٹیں جو 2018 میں حالانکہ ان کا جو آپ کو پتا خفیہ ہاتھوں میں ہوتے ہیں, ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا بندہ نہیں تھا, مولی کا بندہ تھا, اور مولی کا ان کے ساتھ مقابلہ تھا, تو ان کو کچھ سیٹیں ملی ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں نا کہ پارٹی پہ جو ہماری حکمران پارٹی ہوتی ہے, جو ہمارے اخراجات ہوتے ہیں, کوئی بھی پارٹی جب پاور میں ہوتی ہے تو اس کے لیے نیکسٹ ٹائم لوگوں سے بول لینا کافی مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ ڈلیور نہیں کر سکتے. جتنا ڈلیور کافی نے کیا, لیکن پھر بھی بات جب آئے تو لوگوں سے ایسے پی ٹی آئی کا آپ ہوگا. اگر ہم ملک صاحب ہیں, ملک فیملی سے شہر میں ملک پر آدمی بہت بڑی, یہ سب سے زیادہ ملکوں کے گروپ ہے. اس کے بعد جو رحمانی ہے, یہ دوسرے ہیں, انصاری بھی ہیں, غفاری بھی ہیں. لیکن ملک صاحب کی بات کریں جو ابھی آج تک تو چیئرمین یا ضلعی چیئرمین باجا گروپ سے ہیں, وہ بھی ملک ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ووٹ تو پھر ڈیوائڈ ہوں گے نا. نہیں, ملک صاحب کی یہ ہے کہ ملک صاحب یہ وہ ڈسٹرکٹ صاحب کے چیئرمین تھے, یہ تو بہت صاحب کا بہت بڑا کام ہے کہ ایک نوکر سے ملک صاحب کو وہاں پورے لنکانہ کا چیئرمین بنا دیا, اور کیونکہ یہاں لنکانہ اس میں بہت بڑی ہستی ہے, بہت بڑے مالک ہیں. اگر آپ لنکانہ صاحب کی دوسری سائڈ پہ جائیں, وہاں صاحب کا بڑا رول ہے اور بہت بڑے زمیندار ہیں. گل فیملی ہے, بٹی فیملی ہے, راؤ فیملی ہے, خان فیملی ہے. تو یہ تو سامنا ہے کہ جو بہت بڑا ساز تھا جو باجوہ صاحب نے کیا, نام ممکن کو ممکن کر دکھایا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ملک اعظم صاحب کی بات کر رہے ہیں, تو اگر ان کے پاس پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہوا ان کے لیے مشکل ہو, صرف پی ٹی آئی ٹکٹ ہی ان کو ہروا سکتی ہے. چلیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن آ رہے ہیں, ابھی کہتے ہیں کہ مئی کے پہلے ہفتے میں عید کے بعد الیکشن ہوں گے, تو کیا ثمرات نظر آتے ہیں آپ کو الیکشن ہونے کے؟ ہاں جی, الیکشن پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کچھ سمجھتے ہیں, کچھ محسوس کرتے ہیں, آپ اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے الیکشن نہ ہو, لیکن میری خواہش ہے الیکشن ہو. یہ رمضان آتا ہے اپریل میں اسٹارٹ ہو جائے گا, تو مارچ میں, تو ہاں, تو یہ اگر یہ الیکشن ہوئے تو اگر ہم پنجاب میں نا بلدیات, آپ نے جمہوریت کو مضبوط کرنا تو بہت اللہ زبردست پیغام کے ساتھ ناظرین یہاں سے بریک لیں گے کہ جمہوریت کو اگر مضبوط کرنا ہے تو بلدیات کو مضبوط کرنا ہوگا. بہت زبردست بات کی.
اسی کے ساتھ بریک لیں گے، واپس آئیں گے اور پھر نئے سال کا نیا منی بجٹ کیا کیا فوائد اور کیا کیا خطرات لے کے آ رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروپرائٹر علی نواز محمد یاسین. پروپرائٹر علی نواز محمد یاسین. جی ناظرین، ویلکم بیک. آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی تھی مہنگائی کے اوپر اور پھر نیا سال ہے، نیا بجٹ بھی آ رہا ہے اور پھر بلدیاتی نظام کے حوالے سے بھی بات کی کہ کون جیتے گا اور کیسے جیتے گا. کس ٹکٹ سے اگر آپ الیکشن لڑتے ہیں تو آپ کے ہارنے کے امکانات زیادہ ہیں، جبکہ حکام بالا اور یا جو حکمران جماعت کی پارٹی ہے وہ تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کہ الیکشن ہوں گے تو ہم بلا مقابلہ ہی شاید جیت جائیں. یہ تو تاثر پایا جا رہا ہے. بہرحال ہم بات کر رہے ہیں آج منی بجٹ کے حوالے سے. چودھری احمد حسن ویس نمبردار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب، بجٹ نئے سال کے ساتھ ساتھ آ گیا ہے، نیا تحفہ ہے. اس سے پہلے کہ اس کے اوورال آپ نے جو ہے نا فوائد اور نقصانات بتایا آپ نے، اور پھر خطرات بھی بتا دیے کہ مارچ میں بھی آنے کے امکانات ہیں. ہم اس کے اوپر نہیں بات کریں گے. جو موجودہ ہے، کسان ابھی رول بھی رہا ہے، کھاد نہیں مل رہی. اس کو پہلے بھی بات کی ہم نے، یوریا کھاد کا آپ نے بتایا کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے وہ اقدامات نہیں اٹھائے جن کی وجہ سے کھاد کی ابھی جو ہے نا دستیابی نہیں ہو رہی. لیکن کھاد کے علاوہ بھی کسان کے بے شمار مسائل ہیں. اس بجٹ سے ایک کسان کو کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا؟ بات یہ ہے کہ کسان جو ہے وہ کس کے آواز، آپ دیکھیں یوریا 2500 روپے کی ملی ہے. اگر کسی کو ملی ہے بلیک میں گورنمنٹ کنٹرول ریٹ پہ، جو صبح سے لے کے رات تک آدھے کو ملتی ہے، وہ چاروں کو کھا لیا. اور کیونکہ میں خود ایک کسان کا بیٹا ہوں، میرے بھی کسان رہتے ہیں، میں گاؤں میں رہتا ہوں. تو یہ حال ہے کہ میرے گاؤں میں تقریباً 90% لوگوں نے نیچے ڈی اے کیا، کیونکہ ڈی اے بھی مل رہی تھی 8,500 سے لے کے. اور اس کے بعد پھر وہ بیچاروں نے ویسے ہی تھوڑا موٹا کر کے جو گندم کی بجائی کی. اور جب یوریا جو پانی کے بعد آپ کو پتا پانی دینے میں تو یوریا ڈالنی پڑتی ہے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ہمارے زبان میں کوڑ کو بھرنا، کوڑے کرنا. انہوں نے بیچاروں نے یوریا کے لیے لوگ در در کر کے کھا رہے ہیں. یوریا پاکستان میں اس وقت کیونکہ جو گیس گیس کمپلیٹ نہیں ہو رہی، اس گیس کی کمی کی وجہ سے یوریا کی جو پروڈکشن ہے اس کی جو سپلائی ہے کم ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے. اس وجہ سے کسان کے لیے تو
اس کی یہ وہ ہے کہ کسان کو بہت مشکلات ہے. یہ جو دماغ گورنمنٹ پہ ٹیکس بھی لگا دیا، دواؤں پہ بھی ٹیکس لگا دیا، اور جو کسان کے جو ٹریکٹر ہیں جیسے یہ جو ساری آلات ہیں ٹیکس لگا دیا. تو کسان کے لیے بھی نا یہ بچت بہت ہی یوزفل. جبکہ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ابھی ہم باہر سے فوڈ منگوا رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں منگوا رہے ہیں، چینی منگائی، ہم آٹا، یہ سارا کچھ ہم باہر سے منگوا رہے ہیں. جبکہ اگر یہ کسان کو ریلیف دیں تو آپ کو لگتا کہ فائدہ ہوگا ان کو ہی بعد میں؟ میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو ترقی یافتہ ممالک فرانس اور جرمنی میں اور یہ جو اسرائیل میں بڑے اچھے ہیں، کسان کو بہت زیادہ سبسڈی دی جاتی ہے. تو ہماری جو ابھی آپ کو میں نے بتایا نا یہ 8 جو خوراک ہے، اگلے سال میرے خیال کے مطابق 15 سے 16 پھر ان کو امپورٹ کرنی پڑے گی. یہ ساری چیزیں گندم ہمارے پھر گندم کی کمی ہوگی، ہمیں باہر سے منگوانی پڑے گی. دالوں کیونکہ ہماری آبادی بہت ہی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے. تو اس لیے اگر اس دور میں اگر ہم کسانوں کا خیال رکھے اور یہ جو جتنی بھی ہے یہ جو مافیا ہے، جو یہ قانونی مافیا ہے، یہ جو بلڈرز ہیں، ان کو زمینیں جو اتنی اچھی اور زرخیز زمین ہے اناج اگانے کے لیے ان کو نہ دیں، ان کو ان پہ بین کر دیں. اور ہم ان کو جیسے دبئی میں ہے، جیسے یورو میں ہے، آپ کو نظر آئے گی یہ فلیٹ سسٹم ہے اور ایک فلیٹ میں 1500 فیملی سما جاتے ہیں. اور یہاں یہ کہتے ہیں کہ ایک کنال میں 2 کنال میں 3 کنال میں لوگوں پہ ڈال ہے. تو یہ چاہیے کیونکہ ہماری جو زمین ہے نا زراعت کے قابل ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے. یہ جو لوگ ہیں یہ ساری زمین تباہ کر رہے ہیں اور پھر ہمیں اناج باہر سے اور منگوانا پڑے گا. ایکسپورٹ ہماری بہت ہی کم ہے، وہ بڑھ رہی ہے، وہ اوپر جا رہی ہے. کمپٹیشن بڑا ہے، ہمارا کمپٹیشن ہے انڈیا سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے، سری لنکا سے ہے، چائنا سے. ہم بہت پیچھے رہ گئے اور مغرب کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی اچھے نہیں ہو رہے کیونکہ جو ہماری جتنی بھی ایکسپورٹ ہے اس کا 70% مغرب رہتا ہے ہم سے. بل سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ کیا ہے یہ ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اور یہ جو کھیلوں کا سامان ہے اور یہ جو دوسرے ہیں یہ جو جسے کہتے ہیں آلات ہوتی ہیں یہ جو نام سے آپ کو یہی ہے. اور ہماری چلے رہا ہماری ایکسپورٹ آپ نے میکسیمم سال بھی ہماری ایکسپورٹ جو ہے تو 28 سے لے کے 30 تک. صحیح ہے. آپ نے بات کی جیسے تاجروں کی، تو کسان کو تو کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. جیسے آپ نے بتایا کہ ان کی توجہ ہے ہی نہیں کہ کسان کو اوپر لے کر آئیں، کیونکہ ان کو باہر سے شاید منگواتے ہیں تو شاید کچھ ملتا ہو، اضافی تعلقات بڑھتے ہوں کہ پھر اسی وجہ سے یہ سارا کچھ امپورٹ کر رہے ہیں ایکسپورٹ کرنے کی، جبکہ ہمیں ایکسپورٹ کرنا چاہیے، امپورٹ نہیں کرنا چاہیے. تو تاجر برادری کو کیا اس بجٹ سے کچھ یا اس گورنمنٹ کو فائدہ دے رہی ہے کہ ان کو بھی لوٹ رہی ہے؟ تاجر برادری جو دنیا میں جہاں بھی ہوتے ہیں وہ حال لحاظ وہ لوٹ رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا نا کہ کرونے میں تاجر امیر ہو گئے، جس کی چیز 1 لاکھ کی تھی وہ 2 لاکھ کی ہوگی، بڑی داموں میں چیزیں مہنگی ہوگی. اب یہ مہنگی بچت آئے گا تو سب سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ ہے کیونکہ جن کا اربوں میں مال میں نے کہا یہ گورنمنٹ ہے ہماری، اس نے امیر کو امیر کا اور غریب کو غریب تک کر دیا. جو مڈل کلاس ہے ہماری طرح وہ بیچارے جو تقریباً 60% لوگ ہیں وہ نیچے جا رہے ہیں. اس لیے تو موٹر سائیکل زیادہ بک رہے ہیں، جس کے بعد چھوٹی گاڑیاں تھی، کرولا وغیرہ تھی
وہ تو بیچارہ موٹر سائیکل لینے کی سوچ رہا ہے، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا، اور بہت کم لوگ ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں، بہت ہی 10% لگا رہے ہیں سب میں سے، تو حالات بہت خراب ہوتے ہیں ان کی وجہ سے۔ تاجروں کے موجے ہیں، انہوں نے پیچھے سے 10 روپے کی چیز مہنگی ہو گئی ہے، انہوں نے آگے سے بہت مہنگی کر دیں، ان کو کیا، ان کی تو ان پہ کوئی سب سے زیادہ جو اثر پڑتا ہے وہ تنخواہ دار طبقے سے، وہ دیہاتی دار، اور جو محنت مزدوری کرتا ہے سب سے زیادہ مشکل اس کے لیے ہوتی ہے، اس کو خوراک بھی پوری نہیں ملتی، اس کی صحت بھی اگر خوراک آپ کو اچھی نہیں ملتی تو آپ کی صحت نہیں صحیح رہتی، اور صحت اگر آپ کی اچھی نہ ہو تو آپ کی دھاڑی بھی لگے گی۔ آپ کو پتا جب ہم کسی دہاڑی دار بندے کو دیکھنے جاتے ہیں کہ مزدور ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون اچھا کام کرتا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں بھائی تو میرا ساتھ چل رہا ہے۔ تو تاجر کے لیے تو میرا مشکلات نہیں ہے، غریب کا جو کیک ہے، جو اس کی جو سائز ہے کیک کا، وہ دن ب دن کم ہوتا ہے، وہ جو مڈل کلاس ہے ہماری اس کا بھی کیک دن ب دن کم ہوتا ہے، جو دونوں کیک ہیں یہ امیروں کی طرف، اور یہ جو گورنمنٹ ہے یہ تو امیروں کے لیے سیاح بن گیا۔ صحیح ہے، تو تعلیم کی بات کریں تو کوئی تعلیم میدان میں بھی کوئی فائدہ ہوگا اس بجٹ کے آنے سے کہ نہیں؟ تعلیم میدان میں یہ ہے کہ اسکول، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اسٹوڈنٹوں کے لیے بڑا ہوا، موبائل آپ کے مہنگے ہو گئے، انہوں نے ٹیکس لگا دیا، لیپ ٹاپ پہ جتنی بھی آپ یہ جو ڈیجیٹل کی چیزیں ہیں جتنی بھی ہیں، یہ جو آپ لگا رہے ہیں ایل سی ڈی وغیرہ ہیں، جتنے بھی جو تعلیم کے شعبے میں جو ہم استعمال کرتے ہیں، آج کل انٹرنیٹ ہے، سب اس گورنمنٹ ٹیکس لگا دیا، اور میرا خیال ہے کہ تعلیم اور مہنگی ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ اتنی مہنگی پاکستان میں تعلیم ہے کہ لوگوں کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ صحیح، تو کھیلوں کے میدان سجائیں گے، آباد کریں گے، کیا کرنے جا رہے ہیں اس بجٹ کے ساتھ؟ کھیلوں کا میدان جب بعد میں خوش ہو، صحیح بات، میں جاؤں اس کو خوراک پوری مل گئی، صحیح بات، اگر اس کے کار میں خوراک نہ ہو، اس نے مزدوری کرنی ہو، تو اس نے کھیل کے میدان میں اس کا بڑا بچہ جانا چھوٹی ایج کا ہوگا، عمر کا ہوگا، اس کے ساتھ کھیلے گا۔ ہمارے ملک میں تو بچوں کو پورا ٹائم ہی نہیں ملتا، زیادہ تر بچوں کو، اور ان کی گروتھ رک جاتی، تو اس لحاظ سے کھیلوں کا بھی اتنا، کیونکہ ہمارے جو زیادہ پاپولیشن وہ غریب ہے، یہ جو امیر لوگ ہیں یہ بہت کم ہے، 10%، 15% جو ہے لوور ہائی کلاس ہے، اس کے بعد مڈل کلاس ہے جو ہماری کافی اچھی تھی، پروو ہوئی تھی مڈل کلاس پاکستان میں مشرف کے ٹائم سے کافی پروو ہوئی، لیکن وہ بھی آپ چاہے گا میری بستی کی طرف جا رہی ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں سب سے زیادہ مڈل کلاس کا، آپ دیکھیں کہ امریکہ میں، برازیل میں، انڈیا میں، چائنا میں، جاپان میں، یورپ میں مڈل کلاس جو ہے نا یہ بہت اسٹرانگ ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے ملک چلتا ہے، ان کا ہی مذہب ہوتا ہے، ان کا ہی کلچر ہوتا ہے، یہی ملک سے پیار کرتا ہے۔ غریب بندے کو روٹی پوری کرنی ہوتی ہے، غربت سے تو ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو مجھے نہیں لگتا کہ تعلیم کو یہ بھی کچھ گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، تو اگر ہم بات کریں صحت کی، تو ہاسپٹلز کی بات کریں، گورنمنٹ کے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں وہ تو سروسز دے ہی رہے تھے، ابھی صحت کارڈ آ چکا ہے، انصاف صحت کارڈ پاکستان تحریک انصاف کو، اس کے والے سے کیا کہیں گے؟ پھر آگے بات کرنے کے چلتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ہماری جو پاپولیشن ہے 22 میرے خیال میں 26 کروڑ سے تو آپ 26 کروڑ آبادی کو کیسے فری صحت دے سکتے؟ یہ تو امریکہ نہیں دے سکتا اپنی آبادی کو فری صحت، یہ جو کارڈ وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں بھی پرائیویٹ انشورنس ہوتی ہیں، وہاں آپ اگر کام کر رہے ہیں، آپ کی انشورنس آپ جاری ہے تو پھر آپ کا انشورنس دیتی ہے، اور تو پاکستان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے لوگوں کو فری کارڈ دیں گے، سب سے نہیں ہوتا ہے۔ ڈرامہ دیکھیں نا کہ ہاسپٹل پرائیویٹ ہاسپٹل بڑے مہنگے ہیں، گورنمنٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ ایک بندے پہ 10 لاکھ لگ گئے تو
پے کرے، ممکن نہیں ہے. یہ بس ان کا اپنے گورنمنٹ کا لولی پوپ ہے. یہ جو گورنمنٹ آپ کو پتا ہے ہمارے ساتھ بڑے بہت بڑے گریٹ ایکٹر ہیں، لوگوں کو سہانے کام کرتے ہیں، ان کو یورپ میں لے جاتے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں لے جاتے ہیں، انگلینڈ میں لے جاتے ہیں، اور ان کو وہاں پہ آ کر دکھاتے ہیں دیکھو کتنی بہار ہے. وہ کھڑے کہاں ہوتے ہیں، ٹیچر کی منڈیاں کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو خواب سنانے دکھا رہے ہوتے ہیں. ممکن ہی ہے سر. آپ کو آپ دیکھیں 22 کروڑ آبادی کو کیسے دے سکتے ہیں صحت کارڈ؟ کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے. میں نے کہا میرے ساتھ اس کی تقریباً 35 کروڑ سے 38 کروڑ اس کی آبادی ہے، وہ نہیں افورڈ کر سکتا. تو ہم تو پھر بھی ہمارے اتنی بڑی پیراملٹری فورس ہے ہمارے پاس، ان کو ہم نے ان کے لیے ہمیں جدید اسلحہ بھی چاہیے، ہمیں ان کی تنخواہیں بھی ہمیں ہوتی ہے. تو ہمارے پاس پیسے ہم نے قرضے کی قسطیں بھی ہم قرضہ لے کے دیتے ہیں. صاحب گئے کہ اس کا جو سود ہے، اور آپ کو پتا ہے آج 56,000 ارب روپیہ ہمارا قرضہ ہو گیا. یہ جب گورنمنٹ آئی تھی اس کو ساتھ ہمارے 29.5 یعنی کہ 29,500 روپیہ قرضہ تھا. تو یہ ایک لوہے کو اچھا ہے. کہاں دیکھا ہے کہ یہی عمران خان صاحب کہتے تھے کہ کہاں کی تصویر کی میں یہ ہوتا ہوں، اس دنوں نے اپنے جھنڈے کی تصویر لگائی ہوئی ہے جو طریقے انصاف کا ہے. تو یہ لوہے میں نہیں، مجھے کوئی یقین نہیں ہے، ممکن ہی ہے. یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ کی 10 روپے میں نے پہلے مثال رکھا 10 روپے خرچہ ہوگا 5 روپے آپ کی آمدنی، تو میں ہوں تو میں کہوں کہ میں آپ کو یہ بھی خرچہ بھی پورا کروں گا 10 روپے، اور آپ کو قرضہ بھی لینا نہیں پڑے گا. میں قرضہ لینے سے پہلے میں خودکشی کروں گا، میں آپ کو نئی گاڑی لے کے دوں گا، میں آپ کو موٹر سائیکل لے کے دوں گا. ایسے اس نے کھا تو کھا کے ممکن نہیں. صحیح ہے. تو عام عوام کے اوپر جو ریڑھی والا ہے، مزدوری والا ہے، ایک موچی ہے، کمیار ہے، نائی ہے، اس کے اوپر اس بجٹ کا کیا اثر ہوگا، اور ان کو بھی کوئی ریلیف مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ یہ جو بجٹ ہے نا، یہ غریب کے لیے بہت سخت پیغام. غریب یہ پسنا ہے، اس کے لیے وہ جو تنخواہ دار ان کا میں نے کہا کہ اس بجٹ میں کچھ نہیں ہے. ٹیکس انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ انہوں نے ٹیکس لگا دیا، اور یہ سب آپ کو جو میں نے کہا کہ کچن کی تقریباً ساری چیزوں پہ ٹیکس لگا. صرف انہوں نے تھوڑا سا لولی پوپ دکھایا ہے کہ جو کھلی آپ گندم لیتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس لگا، اس پہ بھی ٹیکس، جو بھی پیکنگ میں چیز آئے جو آپ اسٹور سے پیکنگ میں لے گئے. تو فوڈ جو ہے اور مہنگا ہوگا، ریسٹورینٹ میں کھانا اور مہنگا ہوگا. صرف ایک ہے جو آپ تندور میں جا کر جائیں گا روٹی لینے، وہ تقریباً اسی قیمت پہ ہوگی. لیکن جب آپ کسی ہوٹل میں جائیں گے روٹی لے رہی ہے کھانا، اس پہ بھی 17% ٹیکس لگا. تو ان کو تقریباً یہ کہتے ہیں 350-400 ارب، میرا خیال ہے انہوں نے زیادہ ٹیکس لگایا، 600 ارب تک یہ آتی. بہت جو غریب ہے وہ تو پس گیا ہے. صحیح. تو پراپرٹی پہ ٹیکس ہے کوئی؟ پراپرٹی پہ انہوں نے میں نے سنا تھا کہ کچھ لگا رہے ہیں، جو آپ کی جو پراپرٹی تو یہاں پاکستان میں ایک ہی کام پراپرٹی ہے، وہ کوئی کاروبار پاکستان میں چل رہا ہے. جتنے بھی جو بڑے ٹائکون ہیں جو گورنمنٹ کے لیے جو حکم ہے، جو ہماری پارٹی میں جو ان کو استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ سارے بڑے بڑے ٹائکون ملے ہوئے ہیں. اور اب پاکستان میں سب سے بڑا جو بزنس ہے پراپرٹی کا، اور یہ جو پراپرٹی ہے والے ہیں یہ آپ کی زمین تباہ کر رہے ہیں جو اناج کے قابل ہے، جو زراعت کے لیے ہے، اور آپ کی جو خوراک ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور آپ کی آبادی بھی بڑھ رہی ہے، اور پھر ہم خراب جو ہے ہم باہر سے منگوائے ہیں تو وہ ڈال ہو گیا. صحیح. تو ابھی پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، تو آپ کیا پیغام دیں گے حوصلے کے لیے؟ کوئی ایسی بات جس سے ہماری جو عوام ہے وہ تھوڑا سا حوصلہ رکھے؟ میں حوصلہ تو مشکل ہی ہے.
میں یہی کہتا ہوں کہ ہر بندہ نے اپنا ایک بندہ کما رہا ہے گھر میں، باقی سارے بیٹھ کے آپ ہر بندے کو اسٹوڈنٹ کو آپ یورو میں دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ جب 16 سال کا ہوتا ہے تو وہ اپنا خرچہ ہوتا ہے، 18 سال کا ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کو کہتا ہے کوشش کرتا ہے کہ میں اپنا مدد اٹھاؤں، کیونکہ یورو میں تقریباً جو مغربی بھی دنیا وہاں جو فیس سے ٹیوشن فی ہوتی ہے وہ فری ہوتی ہے، وہ اپنا جو جیب خرچ ہے وہ خود کماتا ہے، اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہوتا ہے۔ تو ہمارے تو یہاں فیشن ہے کہ ہم پوتے بھی پالتے ہیں اور دوتے بھی پالتے ہیں، تو یہ ہمارا کلچر ہمیں چینج کرنا پڑے گا اور مہنگائی سے آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ہمارے ان کے پاس تو رائے نہیں، ہم پہ اتنا قرضہ ہو گیا ہے، دن بدن بڑھ رہا ہے، ہمارے پاس اور کوئی راستہ۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو جی، آپ نے وقت عنایت کیا اور آپ کے ساتھ بجٹ کے حوالے سے اور بلدیات کے نظام کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ پھر جلد آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ناظرین، اسی پیغام کے ساتھ کہ ہمیں اپنے اخراجات کو خود ہی کنٹرول کرنا ہوگا، پھر جا کے ہمارا جو بجٹ ہے وہ پھر مینٹین ہوگا، پھر ہی گھر کا نظام چلے گا، وگرنہ ہم ایسے ہی دن بہ دن مزید جکڑتے جائیں گے قرضے میں۔ ملک بھی ایسے چلتا ہے اور گھر کا بھی یہی نظام ہوگا کہ ہم آمدن بڑھائیں اور اخراجات کم کریں تاکہ ہم پھر ترقی کر سکیں۔ ملیں گے پھر کسی نئے روز، نئے موضوع، نئے مہمان کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔